یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹھ جاؤ، کہیں جگہ نہیں ہے، کرسی لے کر کے بیٹھو، نہیں بیٹھو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأهل بيته أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان الحميد، والعاقبة للمتقين۔ صدق الله البصير القدير، وصدق رسوله البشير النذير، والحمد لله رب العالمين۔ لاکھوں صد احترام سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدت و احترام کے ساتھ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب درود شریف پڑھ لوں مکمل تب ہار پھول پہناؤ۔ درود پڑھ رہا ہوں اس کے بعد ہار لے کر کھڑے ہو رہے ہو، یا تو بیٹھا تھا تو تبھی پہنا دیتے۔ ایک بار اور عقیدت سے پڑھو درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بولنا مجھے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غزل والا کانفرنس۔ اور درود شریف سستی سے آپ پڑھ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں درود شریف پڑھیے تو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، جبکہ پہلی تقریر مکمل درود پر ہوئی ہے۔ اصل میں ہر وہ کام اچھا لگتا ہے جو خلوص پر ہو، ریا پر جو کام ہوتا ہے دکھاوے کا، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جشن پاک حضور سرکار میرے میراں پیرے پیراں شاہ جیلاں سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ہے۔ آج یہ تیسرا بیان ہے، تیسری محفل ہے۔ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے میں نے کل کے بیان میں 10 سال تک عرض کیا تھا اجمالاً، اس لیے کہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا آپ کے اس اسٹیج پر ٹائم نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زندگی پاک کے ان گوشوں کو جس کا تعلق 10 سال سے ہے، شاید ہارن لگا ہے، یہ دیکھو پاگل، اس کو بند کروا یا تو دوسرے سائڈ اس کو کروا۔ اس کی آواز یہاں لگایا ہے ہارن، تو یہ میرے کان میں آواز پہنچتی ہے، اس کا رخ دوسری طرف کر دو، ارے بند کر دو، چاہے جہنم میں پھینک دو۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہی کا مہینہ چل رہا ہے، 11ویں شریف کا مہینہ۔ دنیا کے گوشہ گوشہ میں جتنے خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں وہ سب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے واقف ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہجری 500 صدی کے سرکار بڑے پیر غوث اعظم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور تک غوثیت کبریٰ کے درجہ پر فائز ہیں۔ آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے تعلق سے سننے سے پہلے اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس منقبت پاک سے
سرکار غوث پاک کے بیان کا آغاز ہو۔ ابھی مجھ سے پہلے کہا گیا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی آپ کچھ بیان کر دیں کہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے۔ اصل میں یہ آپ کے جلسوں کو خراب کرنے کا شوشہ گوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ مخالف پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ سے بات چیت کرتے کراتے کہہ دیں گے یہ کیا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جلسہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ غوث اعظم ہی کے تعلق سے باتیں ہوں، ان کے کارنامے، سرکار غوث پاک کے اعمال، آپ کی عبادتیں، آپ کی پیاری زندگی، آپ نے خلق خدا کو کیسا پیغام دیا، اللہ سے خوف رکھنے کا کیسا طور طریقہ بتایا، یہ ساری باتیں بیان ہو تاکہ مومن کا دل خوف الہی سے لرزے۔ یہ نجدی ذہن و فکر رکھنے والے نادان چائے کے ہوٹل پر بیٹھیں گے تو کہیں گے مسلک اعلی حضرت کیا ہے، یہ اعلی حضرت کون ہے، کس شخصیت کا نام اعلی حضرت ہے۔ حالانکہ ہند پاک میں سینکڑوں کتابیں اعلی حضرت پر چھپ کر کے منظر عام پر آ گئی ہیں کہ اعلی حضرت کون ہے، مسلک اعلی حضرت کیا ہے۔ لیکن دوسرے کی آنکھوں میں تنکا دیکھنے والوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھ کی شہتیر دیکھیں، دوسروں کے گھر میں تلاشی لینے والوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ کتنی شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں۔ اعلی حضرت کون ہیں؟ ایک سوال ذہن پر آتا ہے، اور کبھی کبھی کچھ لوگ اس سوال کو آپ کے درمیان بھی اٹھا دیتے ہیں کہ اعلی حضرت کون ہے اور مسلک اعلی حضرت کیا ہے۔ تو مختصر وقت میں چند جملے میں عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ اپنے قوت حافظہ میں ان چند جملوں کو محفوظ رکھ سکیں گے تو جب یہ سوال آپ کے سامنے لایا جائے گا کہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے اور اعلی حضرت کون ہیں، تو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو تسلی بخش جواب دے دیں گے۔ جواب سننے والا اگر اپنی آنکھوں پر تعصب کی عینک نہیں لگائے ہوئے ہے اور اس کے دل میں حسد کی آگ نہیں اٹھ رہی ہے، حسد کا شعلہ نہیں بلند ہو رہا ہے، تو ضرور آپ کی باتوں سے مطمئن ہو کر کے اعلی حضرت کو خراج عقیدت پیش کرے گا۔ اعلی حضرت کون ہے، کس شخصیت کا نام اعلی حضرت ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے چند تاریخی باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہم اور آپ جس ہندوستان میں جی رہے ہیں، جس ملک میں ہم اور آپ پیدا ہوئے، یہ ملک 1856 عیسوی میں بہت بڑا ملک تھا۔ افغانستان کی سرحد سے لے کر کے تبت کی وادی تک اتنا بڑا یہ ملک تھا۔ اس کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ اسی ملک سے پاکستان نے جنم لیا، اسی ملک کے پیٹ سے بنگلہ دیش بھی نکلا، اسی ملک سے لنکا نے جنم لیا، اسی ملک سے برما، رنگول، یہ سب پیدا ہوئے۔ ورنہ یہ اتنا بڑا ملک تھا الحمدللہ کہ سونے کا چڑیا کہلاتا تھا۔ 1856 عیسوی میں ہندوستان میں مذہبی حالات کیا تھے اور سیاسی حالات کیا تھے؟ تو سیاسی حالات پر تو مجھے گفتگو کرنی نہیں ہے،
ہاں مذہبی حالات 1856 عیسوی میں ہندوستان کے بگڑ گئے تھے، اور اس طور پر بگڑے تھے کہ پورے بر صغیر میں اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو بے ایمان بنانے کے لیے 100 سے زیادہ فتنوں نے جنم لے لیا تھا۔ اسلام و سنیت کے نام پر 100 سے زیادہ فتنے پیدا ہو چکے تھے۔ سب سے بھیانک فتنہ ایک یہ پیدا ہوا تھا یہاں کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، اور یہ دلیل دی جا رہی تھی، یہ ثبوت پیش کر رہے تھے کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اللہ اگر جھوٹ نہیں بول سکتا ہے تو بندہ کی طاقت بڑھ جائے گی اور اللہ کی طاقت گھٹ جائے گی، لیکن اللہ جھوٹ بولے گا نہیں۔ معاذ اللہ یہ ذہن و فکر دے کر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ کے لیے جھوٹ محال ہے، جھوٹ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک و صاف ہے، اس کے تحت قدرت جھوٹ ہے ہی نہیں، اس کے لیے محال ہے جھوٹ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ دوسرا فتنہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ علم کس کا ہے؟ لوگوں نے ذہن و فکر دے دیا کہ سب سے زیادہ علم شیطان اور ملک الموت کا ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ نہیں ہے؟ تو یہ کہا گیا کہ رسول اللہ کے علم کی زیادتی کے لیے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور شیطان اور ملک الموت کے علم کی زیادتی کے لیے قرآن سے ثبوت ہے معاذ اللہ۔ تو سرکار کے علم کو شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم بتایا گیا۔ یہ فتنہ آیا سامنے۔ ایک فتنہ یہ بھی سامنے آیا کہ رسول اللہ کو کل غیب کی باتیں معلوم ہیں کہ بعض باتیں، تو انکار کر دیا کہ کل غیب کی باتیں رسول اللہ کو نہیں معلوم ہیں، اور اگر بعض باتیں معلوم ہیں غیب کی رسول اللہ کو تو اس میں نبی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ایسا علم تو جانور کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، درند کو بھی ہے، چرند و پرند کو بھی ہے، سارے لوگوں کو ہے۔ ایک فتنہ یہ بھی پیدا ہوا، ایک فتنہ یہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے ہیں، انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے معاذ اللہ۔ ایک فتنہ یہ بھی سامنے آیا کہ رسول اللہ کی تعظیم کیسی کرنی چاہیے، سرکار کی عزت کیسی کرنی چاہیے، تو یہ بتایا کہ بڑے بھائی کی جیسی عزت کی جاتی ہے ایسے سرکار کی عزت کرو، سو اس میں بھی کم کرو۔ معاذ اللہ یہ بھی کتابوں میں لکھ کر کے فتنہ پیدا کیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اسے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ ایک فتنہ یہ بھی سامنے آیا کہ رسول اللہ معمولی انسان ہے معاذ اللہ۔ ایک فتنہ یہ بھی سامنے آیا کہ بھوت پریت ولی نبی جن فرشتے شیطان سب برابر ہیں۔ یہ بھی فتنہ پیدا کیا گیا کہ امتی بسا اوقات عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، یہ بھی فتنہ سامنے لایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا عوام کا خیال ہے۔ قرآن کی آیت کا انکار کر دیا گیا۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر کے پیدا فرمایا، ارشاد فرمایا میرے محبوب آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا گیا، اور آپ کو آخری نبی ماننا عوام کا خیال بتایا گیا۔ ایک فتنہ یہ بھی سامنے آیا کہ دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا، دوسری جانب گیتا کتاب کو رکھا، اور دونوں کتابوں پر ہار و پھول ڈالے گئے
اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی گئی کہ معاذ اللہ گیتا کتاب بھی حق ہے. ایک فتنہ یہ بھی سامنے آیا کہ اسی دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ملک کے لیڈر گاندھی کو لے جا کر کے تقریر کروائی گئی اور یہ کہا گیا کہ عدالت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو معاذ اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جتنے موٹے موٹے فتنوں کا نام میں نے لیا ہے، اگر کلمہ پڑھتے ہوئے کوئی ان فتنوں میں سے کسی فتنے کو صحیح مان لے کسی بات کو، تو کیا اس کا تعلق اسلام سے رہے گا؟ کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ آپ اپنی دیانتداری پیش کرتے ہوئے آپ اپنے ذہن و فکر کا فیصلہ فرمائیے کہ جن باتوں کو میں نے بیان کیا، کیا یہ ایمان کو لوٹنے کے لیے فتنہ ہے کہ نہیں؟ کیا ایمان کو برباد کرنے والی یہ باتیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، بریلی شریف کی سرزمین پر 1856 عیسوی میں ایک پٹھان گھرانے میں ایک بچے کی ولادت بسعادت ہوئی. ایک بچہ پیدا ہوا. وہ بچہ جس گھرانے میں پیدا ہوا وہ معمولی گھرانہ نہیں تھا. اس بچے کے دادا عالم، پردادا عالم، اس بچے کے باپ عالم. اس بچے کے باپ کا نام حضرت علامہ نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو بریلی شریف کے بہت بڑے عالم تھے. آپ کے دادا کا نام حضرت علامہ رضا علی خاں رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے انگریزوں سے تلوار کی جنگ کی تھی اور بریلی شریف کی سرزمین پر 200 انگریز مارے گئے تھے. وہ بچہ جب ہوش سنبھالا اور پڑھنا شروع کیا تو اپنے باپ سے وہ پڑھتے رہے. آج سماج میں، عوام الناس میں یہ بات بھی کہہ دی جاتی ہے کہ بریلی کے مولانا احمد رضا خان اور ان کے دور کے جن عالموں سے ان کا اختلاف ہوا کفریات کی بنیاد پر، وہ سب ایک مدرسہ میں پڑھے تھے. معاذ اللہ یہ سفید جھوٹ ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت نے اپنے باپ سے پڑھا 13 برس تک، اور جب 13 برس تک پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو آپ کے باپ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا قلم فتویٰ لکھنے کے لیے. فتویٰ کا مطلب کہ اسلام و سنیت کے تعلق سے جتنے سوالات آتے تھے ان سوالوں کا جواب اب آپ لکھ رہے ہیں. آپ کے والد گرامی نے جب آپ کے جوابات کو دیکھا تو قلم چوم لیا، اپنے بیٹے کی پیشانی کا بوسہ لیا، سجدہ شکر میں گر گئے. رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اعلی حضرت عظیم البرکت سے فرمایا، مولانا احمد رضا خان، اب آج سے تمام سوالوں کا جواب لکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. آج سے تم سارے سوالوں کے جوابات لکھا کرو. سرکار اعلی حضرت نے لکھنا شروع کیا. جس جس قسم کے بھی سوالات آتے تھے آپ لکھتے چلے جاتے تھے. سارے فتنوں، سارے سوالوں کا جواب آپ نے دیا، اور ایسا جواب دیا کہ مخالفین سے کچھ بن نہیں پڑتا تھا. وہ عاجز ہو گئے. اعلی حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا، سنو، یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے، یہ عدو کے سینہ میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے، اور کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. کلک کا معنی ہوتا ہے قلم کے. آپ نے فرمایا دشمنان دین ہوشیار ہو جاؤ، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. عظمت رسالت پر حملہ کرنے کے لیے بدماشی نہ کرو. احمد رضا خان کا قلم چل رہا ہے، اور عظمت رسالت پر جتنے تمہارے حملے ہوں گے سارے حملوں کا جواب تم قلم سے حملہ کر رہے ہو، تو قلم احمد رضا خان کا جواب دے کا جواب تم قلم سے حملہ کر رہے ہو، تو قلم احمد رضا خان کا جواب دے رہا ہے. اور ایسا جواب دیا کہ سارے فتنوں کے تابوت ہے، اور ایسا جواب دیا کہ سارے فتنوں کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک دیا. ہر فتنے کے چہرے پر کالی کلم پر آخری کیل ٹھوک دیا. اور جب ہر فتنے کے چہرہ پر کالک لگ گئی
بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت ہو گئی. ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ اور سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اعلی حضرت عظیم البرکت نے اس طرح سے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر دی. آپ سوچتے ہوں گے کہ سبحانی صاحب آپ یہ اپنے طور پر بیان کر رہے ہیں. میں اپنے طور پر نہیں بیان کر رہا ہوں، جن فتنوں کو شمار کرایا ہوں اگر نجدی ذہن و فکر رکھنے والے نادانوں کے اندر ہمت ہے تو میں انہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی ایک بات کو غلط ثابت کر دو جتنے فتنے کو شمار کرایا ہوں کہ یہ فتنہ نہیں پیدا کیا گیا اور یہ فتنے کتابوں میں نہیں لکھے گئے. ایمان و عقیدہ کو برباد کرنے کے لیے باتیں کتابوں میں نہیں ہیں تو خدا کی قسم جو چور کی سزا وہ ہماری زندگی بھر غلامی کرنے کے لیے تمہاری چوکھٹ پر میں ضمانت دے دیتا ہوں. لیکن اگر صحیح ہے تو توبہ کر لو، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں نہ کرو. آؤ سنو، یہ چلے ہیں مسلک اعلی حضرت سمجھنے کے لیے. آج آپ نے جشن غوث الورا کر لیا تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بدعتی ہو گئے. یہ بدعتیوں کی محفل ہے، حرام خور، یہ بدعتیوں کی محفل ہے. اور تو نے دین رحمت کہاں سے نکال لیا ہے؟ مذہب اسلام کا نام دین رحمت رکھنا یہ بدعت نہیں ہے. کیا مذہب اسلام کو دین رحمت کسی صحابی نے کہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہے؟ نادان قرآن میں رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے. تو نے یہ نیا نام دین اسلام کا دین رحمت رکھ کر کے بہت بڑی بدعت کی ہے. سب سے بڑا بدعتی حرام خور تو ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت. یہ کتاب لکھتے ہیں کہ یہ اصلی اسلام ہے، یہ جعلی اسلام ہے. اور اس کتاب میں حرام خور نے لکھا ہے کہ غوث پاک اور تمام صوفیہ بدعتی تھے. کیا آپ برداشت کرو گے سرکار غوث اعظم کو کوئی بدعتی کہے؟ کوئی سنی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ غوث اعظم نے تو 1 لاکھ سے زائد چوروں اور ڈاکوؤں کو توبہ کرا کر کے راہ راست پر لا کر کے متقی اور پرہیزگار بنایا ہے. حرام خور تو پرہیزگار اور متقی کو بے ایمان بنا رہا ہے. اگر غوث اعظم بدعتی ہو گئے تو دنیا میں کون مسلمان رہے گا؟ کسے مسلمان کہا جائے گا؟ اس لیے اسی کتابوں کو چوراہے پر رکھ کر کے آگ لگا دو. سن لے غیر مقلد اور دھمکی نہ دیں گے. غلام محی الدین سبحانی تمہاری دھمکی کو جوتے کی ٹھوکر سے اڑاتا ہے. ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یہ فریاد ہم کرتے، نہ کھل سے راز سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی. کیسی کیسی بدعتوں کو تم نے ایجاد کیا ہے گناؤں گا تو تمہارے گھر میں وہی میں نے کہا تھا کہ پہلے اپنے گھر کے شراب کی بوتلوں کو دیکھو کتنے شراب کے بوتل تمہارے گھر میں رکھے ہیں. کس طرح سے ڈکیتی کے مالوں کو اکٹھا کر کے تم نے جمع کیا ہے اپنے گھر میں. سنو، بات چل رہی تھی اعلی حضرت عظیم البرکت پر. اعلی حضرت کو چلے پہچاننے کے لیے. سنو اعلی حضرت کو کس کس نے پہچانا ہے. یہ ہمارے گھر کی بولی نہیں ہے. مولانا کوثر نیازی دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم تھے. بعد میں وہ طائب ہوئے. جب ہندوستان سے پاکستان نے جنم لیا اور پاکستان میں امور مذہبیہ کا سب سے پہلا صدر مولانا کوثر نیازی کو بنایا گیا. مولانا کوثر نیازی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حدیث کا علم مولانا ادریس کاندھلوی سے لیا ہے جو ہماری جماعت کے نہیں تھے. مولانا کوثر نیازی خود کہتے ہیں کہ میں مفتی شفیع دیوبندی جو دیوبندیوں کے مفتی اعظم ہیں میں نے ان سے پڑھا ہے، میں ان کا شاگرد ہوں. پہلے انہوں نے اپنے آپ کو بتا دیا کہ میں کہاں پڑھا ہوں. پھر اس کے بعد مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ جب مجھ کو امور مذہبیہ کا صدر پاکستان میں سب سے پہلے بنایا گیا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اسلامیات پر مجھ جیسا معلومات رکھنے والا کوئی نہیں ہے.
میری لائبریری میں اس وقت جتنی کتابیں تھیں میں نے زندگی میں روٹی کے ٹکڑے اتنے توڑ کر کے نہیں کھائے تھے جتنی کتابوں کو اسلامیات پر میں نے مطالعہ کیا تھا، میں نے پڑھا تھا۔ لیکن جب میں نے مولانا امام احمد رضا کی کتاب فتاوی رضویہ کو پڑھنا شروع کیا، امام احمد رضا کی کتاب فتاوی رضویہ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے ابھی سیپیاں مجھے ایسا لگا کہ میں علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے ابھی سیپیاں چن رہا ہوں، وہ مولانا چن رہا ہوں، وہ مولانا کوثر نیازی ہے جو بیان دیتے ہیں، وہی بیان کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ مولانا امام احمد رضا خان کو بدعتی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مولانا امام احمد رضا خان سے سوال کیا گیا کہ مزارات پر چادروں کا چڑھانا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے مزار پر اظہار عظمت کے لیے ایک چادر ڈال دینا کافی ہے، بقیہ منو چادروں کی قیمتیں غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دی جائیں۔ جب امام احمد رضا خان سے سوال کیا جاتا ہے کہ قوالی کرنا کیا ہے تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ مزامیر کے ساتھ قوالی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جب امام احمد رضا خان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تعزیہ داری کیا ہے تو اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوال کیا جاتا ہے کہ مزارات پر عورتوں کا جانا کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں تم مزارات پر عورتوں کا جانا پوچھ رہے ہو، یہ نہیں جانتے ہو کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، لعنت اللہ علی زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب امام احمد رضا خان سے پوچھا جاتا ہے کہ چراغاں کرنا قبروں کے پاس کیسا ہے تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر راستہ ہے لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں تو چراغ جلایا جا سکتا ہے ورنہ مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب امام احمد رضا خان سے سوال ہوتا ہے کہ قبروں کے پاس اگربتی سلگانا کیسا ہے تو آپ فرما قبر سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر اگربتی خوشبو کے لیے سلگائی جا سکتی ہے ورنہ مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب امام احمد رضا خان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بعد دفن میت قبروں کے پاس اذان دینا کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں باعث برکت ہے، وجہ تسکین ہے، دافع بلا ہے۔ جب امام احمد رضا خان سے سوال کیا جاتا ہے کہ مجلس مولود کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کو روایات صحیحہ کے ساتھ بیان کرنا باعث برکت ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے۔ امام خان کا مسلک یہ ہے، یہی ہے مسلک اعلی حضرت۔ غیر مقلدوں سے کہہ دو یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سنیوں، نعرہ لگاتے ہو مسلک اعلی حضرت زندہ باد، تو کیا غیر مقلد لوگ تعزیہ رکھتے ہیں؟ ڈھول تاشا یہ غیر مقلد لوگ پیٹتے ہیں؟ اپنی عورتوں کو مزارات پر غیر مقلد لے کر کے جاتے ہیں؟ یہ قوالی غیر مقلد لوگ کرتے ہیں؟ یہ لوگان ابربتی غیر مقلد سلگاتے ہیں؟ یہ قبروں پر اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر منو چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ایک گاڑی بھر پھول سے ان کے قبر کو ڈھانک دیا جاتا ہے، یہ غیر مقلد کرتے ہیں۔ برا مت مانیے گا، میں آپ کی بات بتا رہا ہوں، نعرہ لگاتے ہو مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت تو یہ ہے، مسلک اعلی حضرت تو یہ ہے کہ اگر فرض تمہارے ذمہ باقی ہے تو کوئی نفل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر فرض چھوڑ رہے ہو تو 1000 مرتبہ رحمی کیا کرو، غوث اعظم کی توجہ تمہاری طرف نہیں ہوگی۔ جب فرائض ادا کر کے تم غوث کی نیاز دلاؤ گے تو غوث اعظم کو منظور ہے اور غوث اعظم کے روحانی فیض و برکات سے مستفیض ہوگے۔ یہ مسلک اعلی حضرت ہے۔ یا آپ کی بدعمالیوں کو دیکھ کر کے مسلک اعلی حضرت پر اعتراض کرتے ہیں، یا اپنی بدعمالیوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ تو چند باتیں آ گئی تھی تو میں نے آپ سے عرض کر دیا، یہی مسلک اعلی حضرت ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو معاذ اللہ
یہ کیا کہتے ہیں ذرا پوچھئے تو جو غیر مقلد ہے، جو تقلید نہیں کرتے، یہ کسی امام کو نہیں مانتے، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مانتے ہیں، 5واں امام انہوں نے نکال لیا ہے، بقیہ کسی امام کو یہ نہیں مانتے۔ حیرت ہوتی ہے تم کیسے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو؟ اہل حدیث ہو، اہل حدیث بن سکتے ہو؟ سرکار کی ہر حدیث پر تمہارا عمل ہو سکتا ہے، حدیث والے ہو تم؟ ہر مرد مومن رسول اللہ کی حدیث پر ایمان رکھتا ہے، مگر ہر حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ ہمارا ہر حدیث پر ایمان ہے، عمل ہمارا سنتوں پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھی تو حدیث ہے کہ نبی دن اور رات دونوں روزہ رکھتے تھے، تو کیا تم رات میں بھی روزہ رکھو گے اور دن میں بھی روزہ رکھو گے؟ یہ بھی تو حدیث ہے۔ نبی کونین نے فرمایا یوکل مثلی، میری طرف سے تم میں کون ہے؟ تو کیا تم نبی کی طرح معاذ اللہ بنو گے؟ یہ بھی تو حدیث ہے۔ یہ حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ ارے اگر زور سے آمین کہہ رہے ہو تو یہ حضرت امام شافعی کا مسلک ہے۔ مغرب میں اگر آپ سنت فرض سے پہلے 2 رکعت پڑھ رہے ہو تو یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے وہاں ہے پہلے مغرب میں نماز 3 رکعت فرض پڑھی جائے، بعد میں تو سنت۔ امام احمد بن حنبل کے وہاں ہے کہ اذان کے بعد پہلے تو سنت پڑھ لیں تب 3 رکعت فرض پڑھیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں آمین آہستہ سے کہو، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آمین زور سے کہو۔ تو ہر امام کا کوئی نہ کوئی ضرور قاعدہ اور قانون ہے۔ اگر تم آمین زور سے بولتے ہو تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہو، اور اگر سنت کو تم پہلے پڑھتے ہو تو حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد بن گئے۔ آپ کو تقلید سے کسی حالت میں فرصت نہیں ہے، مگر 4 اماموں میں سے کسی ایک ہی امام کی تقلید کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ بعض مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا عمل کرو اور بعض میں حضرت امام شافعی کا عمل کرو، بعض میں حضرت امام مالک کا، نہیں، بلکہ جو جس امام کا مقلد ہے روزہ نماز حج و زکات کے مسائل کو ادا کرنے میں وہ اسی امام کی تقلید کرے، وہ اہل سنت و جماعت رہے گا۔ ہمارا اختلاف تم سے عقیدہ میں ہے مسٹر جی۔ عقیدہ سمجھو پہلے کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں سے سوال کرو وسیلہ پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں۔ عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثال ہیں، ان کی طرح کوئی انسان نہیں ہے، سرکار کے برابر کوئی نہیں ہے معاذ اللہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے جہاں سے حرف یا سے پکارو یا رسول اللہ کہہ کر کے، یہ جائز ہے، عقیدہ ہے۔ ان ساری باتوں میں ہمارا تم سے اختلاف ہے۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں، تمہارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، تمہارا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کر کے سرکار کو پکارنا، مدد مانگنا یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ انہی باتوں پر باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے تم اپنے عقیدے میں جھانک کر کے دیکھو کہ کیا جو تم عقیدہ رکھ رہے ہو یہی صحابہ کا عقیدہ تھا؟ حضرت ابو بکر کا عقیدہ رسول اللہ کے تعلق سے یہی تھا کہ محمد جس کا نام ہے ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے؟ کیا حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کا یہی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں جو چیز نہیں ہے اب ہم اس کو ایجاد کر دیں گے تو وہ بدعت ہے، اس سے آدمی بدعتی اور مشرک ہو جائے گا؟ ذرا ان سے پوچھو یہ کتنے بدعتوں کے مرتکب ہیں؟ سرکار پیرا میرا کی 11ویں آپ نے کر لی تو بدعتی آپ ہو گئے، ان کے نیاز کا کھانا حرام ہو گیا اور دے دو تو گٹ گٹ نگلتے چلے جا رہے ہیں۔
ये हमको बिदाती कहते हैं, बिदाती लोग हैं, बरेलवी लोग हैं। तो एक काम करो कि जैसे हम अपने स्टेज से अहले सुन्नत व जमात के आवाम को खवास को मना किया करते हैं कि कभी भी किसी वहाबी देवबंदी गैर मुकल्लिद से तुम रिश्ता निकाह मत करना, इनकी नमाज जनाजा में मत जाना, इनके हाथ का काटा हुआ गोश्त मत खाना, मुर्दार है, इनके साथ अपनी लड़की लड़का का निकाह मत करना, निकाह नहीं होता है। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, हक्कानियत है, तो अपने मौलवियों से कहो ये ऐलान करें कि बरेलवियों और बेदातियों के वहां तुम अपनी लड़कियां ना दो। बरेलवी और बेदाती मर जाए तो इनकी नमाज जनाजा में ना जाओ। बरेली और बेदाती के वहां खाना ना खाओ, इन्हें ना खिलाओ। खुदा की कसम जैसे हम ऐलान फरमाया करते हैं ऐसे तुम ऐलान कर दो, हमारा तुम्हारा झगड़ा उसी दिन अलग हो जाएगा। हम अपनी कौम से फिर बेफिक्र नहीं हो सकते हैं और अपनी कौम को हम ये ऐलान करते रहेंगे। यही हमारे हक्कानियत की दलील है। ऐलान करवाओ अपने मौलवियों से मस्जिदों में, क्यों नहीं ऐलान करवाते हो? जरा इनके मौलवी साहब ऐलान कर दें कि अगर किसी गैर मुकल्लिद ने किसी सुन्नी बरेलवी के वहां अपनी लड़की की शादी कर दी तो निकाह मुनाकिद नहीं होगा। फतवा ये पूछ ले अपने मौलवी से, मुनाकिद होगा कि नहीं? अगर इनके मौलवी लिख देते हैं कि नहीं निकाह मुनाकिद हो जाएगा, हम बरेलवियों को काफिर नहीं कहते। हरामखोर, जब हम काफिर नहीं हैं तो हमें बिदाती कैसे कह रहा है? नादान, तुझे शर्म आनी चाहिए। हमारे हक होने की यही दलील है कि हम तुझे गुमराह गर कह रहे हैं और कुफरियात पर जो लोग मुब्तला है उन्हें हम काफिर कह रहे हैं और उनके कुफ काफिर होने में जो शक करे उसे भी हम काफिर कह रहे हैं। और हमारे हक्कानियत की दलील है कि तू हमें मुसलमान कह रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बात आ गई थी मसलके आला हजरत क्या है। मसलके आला हजरत चले हैं समझने के लिए। मसलके आला हजरत समझो क्या है, वही है जो मसलके इमाम अबू हनीफा है। और तुम्हारे जितने एतराजात हजरत इमाम आजम अबू हनीफा पर हैं सब लगो हैं, बेकार हैं, सब गैर मुकल्लिदों के फरेब हैं। इसलिए इनके फरेब में मत आइएगा। मुझे हैरत हो गई, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो के रोजा को क्या लिखा है इन्होंने अपनी किताब में, मालूम है आप लोगों को? एक फर्जी किताब गढ़ा है जिसका नाम असली इस्लाम और जाली इस्लाम रखा है। उसमें लिखा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का रोजा बुत है, बुत उनकी लोग पूजा करते हैं। माज़अल्लाह, हरामखोर, ये अजमेर शरीफ की सरजमीन पर मुसलमान अगर जाते हैं हाजिरी देने के लिए तो ये पूजा करने के लिए जा रहे हैं, ये पूजा है। और तुम्हारे घर की बातें बता दूं कि तुम्हारे पुरखे किस तरह कब्रों पर गए हैं। तुम अपनी कब्रों को खोद खोद करके फेंक दो, जला करके दरिया में तैरा दो। सरकार गरीब नवाज की कब्र को जो बुत बताएं और ये बताएं कि उनका रोजा बुत है, बुत उसकी लोग पूजा करते हैं, उनकी पूजा की जाती है। माज़अल्लाह, आप ऐसों को मुसलमान समझ रहे हैं, ऐसे से रिश्ता नाता आप कर रहे हैं। इनकी जितनी ताकत है सब सऊदी से है, रियाल पर ये पल रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जब सऊदी हुकूमत खत्म होगी तो ये सुरमा बनाने के लिए पूरी दुनिया में नहीं दिखाई देंगे। बहुत बातिल हुकूमतें आई है सऊदिया में। कितने बड़े बिदाती तुम हो, कितना अच्छा सूबा था, हिजाज नाम था उसका। नज्द बरैया के डाकू निकले, मार दहाड़ कत्लो गारत गरी से अपनी हुकूमत कायम करके उस सूबे का नाम नज्द हिजाज को मिला करके सऊदी रख लिया। कितना अच्छा सूबा था हिजाज। उस नाम को सरकार ने नहीं बदला, हजरत अबू बकर ने नहीं बदला, हजरत उमर ने नहीं बदला, हजरत अली ने नहीं बदला, हजरत उस्मान ने नहीं बदला, हजरत अमीर माविया ने नहीं बदला। हद है कि यजीद जालिम ने भी बदल करके उसका नाम नहीं रखा यजीदिया अरबिया। ये इतने बड़े बिदाती हो गए कि सूबे का नाम ही बदल डाला।
हिजाज का नाम सऊदिया बदल दिया। सूबों का और मुल्कों के नाम बदलने का सबसे पहला बिदात का कारनामा जो निकला है वहीं से निकला है। वहीं से मुल्कों के नाम बदले जाने लगे, देशों के नाम बदले जाने लगे। तो आपके भारत में भी नाम बदला जा रहा है, हर जिले का नाम बदला जा रहा है, हर जगह का नाम बदला जा रहा है। जुर्म कहां हो रहा है और उस जराइम के असरात कहां पर मुरतब हो रहे हैं। जालिम अपने घर के शराब की बोतलों को देख, कितना बड़ा बिदाती तू है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस को माज़अल्लाह बहुत बड़ा बुत कहा है, सनम अकबर। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोज़े पाक सनम अकबर है, बहुत बड़ा बुत है। आज भी जो लोग हाजी हज करने के लिए जाते हैं, अगर सरकार के रोज़े पाक के तरफ अपने हाथ को उठा करके दुआ मांग दे तो ये जालिम काबतुल्लाह की तरफ फेर देते हैं, कहते हैं काबा काबा। अरे काबा की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगनी जायज है तो रसूलुल्लाह की जानिब हाथ उठाकर दुआ मांगनी क्यों नहीं जायज? जरा बताओ, सरकार की तरफ हाथ उठा करके दुआ मांगनी क्यों जायज नहीं है? वो काबतुल्लाह है या रसूलुल्लाह है? काबा क्या अल्लाह है? काबा एक घर ही तो है, गिलाफ चढ़ा है वही तो काबा है। अगर हरम शरीफ की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगी जा सकती है तो रसूलुल्लाह के रोज़े पाक के तरफ हाथ उठा करके दुआ क्यों नहीं मांगते हो? हमारा ईमान व अकीदा है कि रब ताला अता फरमाएगा तो अपने महबूब की चौखट ही से अता फरमाएगा। देने वाला वही रब है मगर अपने महबूब की चौखट से अता फरमा रहा है। इसीलिए बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत जहाँ फिक्र देते हैं, ए लोगों तुम्हारे नबी की अजमत का हाल ये है, रसूलुल्लाह के वकार का हाल ये है कि खल्क के हाकिम हो तुम और रिज़्क़ के कासिम हो तुम। जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दुरूद। बात आ गई तो सुन